راستے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم میلاد مصطفیٰ سیریز کی جو ہے دوسری ایپیسوڈ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حاضرین محترم، یہاں اس آیت کے اندر جو ہے ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کا ذکر کیا گیا، اور آج کی ہم میلاد مصطفیٰ سیریز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے چند پہلو اور پھر آقا علیہ السلام کی سیرت پاک میں سے آپ کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کریں گے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اللہ رب العزت نے اجرام فلکی کو اور آسمانی کائنات کو بھی حکم دیا، اور امر الہی سے وہاں پر بھی خوشی اور مسرت کے جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ سیلیبریٹ کی گئی، منائی گئی۔ اور حاضرین محترم، جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ستاروں کو نیچے اتار کر دنیا میں چراغاں کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ مشرق و مغرب سے لے کر ساری زمین کو بقع نور بنا دیا گیا، یہاں تک کہ کاشانہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا جو وہ بھی ہے وہ بھی انوار و تجلیات سے جو ہے وہ بھر دیا گیا، اور اس کے علاوہ مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں پرچم لہرائے گئے۔ 70,000 حوران بہشت کو استقبال کے لیے فضا میں نیچے اتارا گیا، اور ان میں سے کئی جو ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر معمور کی گئی، اور ہزارہا فرشتوں کو بھی آقا علیہ السلام کی ولادت کے استقبال پر معمور کیا گیا، اور جنتی پرندے بھی جو ہے وہ استقبال کے لیے نیچے اترے، اور وقت ولادت آقا علیہ السلام کو مبارک جو ہے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو جنتی مشروب جو ہے وہ پلایا گیا۔ اور حاضرین محترم، شب ولادت کو جو ہے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جانوروں کو بھی خوشی کے اظہار کے لیے زبانیں عطا کر دی گئی۔ تو آج ہم ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر پاک کریں گے۔ اور سب سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کا لقب طاہرہ تھا، اور 40 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا عقد و نکاح ہوا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے 25 سال تھی، اور آپ نے حق مہر کے طور پر 20 جوان اونٹنیاں جو ہیں وہ ادا کی، اور آپ کا نکاح حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ انہوں نے پڑھا۔ اور حاضرین محترم، آپ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں آقا علیہ السلام پر ایمان لے کے آئیں اور اسلام کو قبول کیا، اور آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کے مفہوم کے تحت 4 جنتی عورتیں سب سے زیادہ افضل ہیں، ان میں سے حضرت ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، اور مریم بنت عمران، اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ اور حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، اور امر الہی سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کو خواب کے اندر 3 مرتبہ جو ہے فرشتہ جو ہے سبز ریشمی کپڑے کے اندر آپ کی صورت دکھائی گئی آقا علیہ السلام کو، اور فرمایا گیا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ اور حاضرین محترم، اس کے بعد جو ہے آپ کی تیسری ازواج مطہرات حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ عبادت کرنے والی، رات کو قیام کرنے والی، اور آپ کا نکاح 3 ہجری کو نکاح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ کی جو چوتھی زوجہ جو تھی زوجہ مطہرہ،
ان کا نام حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان، جن کا نام رملہ ہے، اور آپ کی والدہ صفیہ بنت ابو العاص ہیں، اور آپ کا 7 ہجری میں نکاح ہوا، اور آپ کا وصال جو ہے 44 ہجری یا 42 ہجری کا ہوا، اور 5ویں جو زوجہ حضرت سلمہ بنت ابی امیہ، نام ہند تھا آپ کا، اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا، اور آپ کو جب نکاح کا پیغام ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو آپ نے عرض کی کہ میرے اندر 3 عادتیں ہیں، ایک میں سخت غیرت مند عورت ہوں، دوسرا آپ نے کہا کہ میں بال بچے دار عورت ہوں، تیسرا آپ نے عرض کیا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ جو نکاح کر سکے۔ تو آپ آقا علیہ السلام نے جو ہے آقا علیہ السلام کو آپ کے بیٹے کے ذریعے نکاح کا پیغام ملا، اور 62 ہجری جو ہے آپ کا وصال ہوا، اور آپ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ کی 6ٹھی زوجہ جو ہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ جو ہے، یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے، عبادت گزار بہت تھی، صاحب تقویٰ تھی، بہت زیادہ جو ہے قائم اللیل تھیں، اور جو ہے دن کو روزہ رکھنے والی تھی۔ اور 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جہش، آپ کا نکاح پہلے آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، اور پھر اس کے بعد طلاق آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ جو ہے ان کے ساتھ ہوا، اور طلاق کے بعد امر الہی سے آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش ان کے ساتھ 5 ہجری کو ہوا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دین میں ان سے بہتر کوئی عورت جو ہے میں نے نہیں دیکھی، آپ خشیت الہی کا پیکر تھی، سب سے زیادہ سخی تھی، صلہ رحمی کرنے والی تھی، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ اور 8ویں جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی حضرت میمونہ بنت حارث، یہ 7 ہجری کو آپ کا نکاح مکہ مکرمہ میں جو ہے غزوہ خیبر کے بعد جو ہے ہوا، اور انہوں نے خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام نکاح کا آیا تو آپ اونٹ پر سوار تھے، تو آپ نے خوشی سے مسرت کے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ اور اس کے اوپر جو بھی سامان ہے یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہے۔ اور حضرین محترم، آپ کا وصال 56 ہجری میں ہے، آپ کا وصال ہوا۔ اور 9ویں زوجہ جو ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، آپ کا لقب ام المساکین ہے، کیونکہ دور جاہلیت کے اندر آپ مساکین کو بہت زیادہ کھانا کھلاتی تھی۔ 3 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا، اور 4 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ یہ تقریباً 8 مہینے آقا علیہ السلام کے عقد میں رہیں، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ 10ویں جو ہے آپ کی زوجہ حضرت جویریہ بنت حارث، آپ ایک غزوہ میں قیدی بن کر آئیں، تو آپ کو آزاد کر دیا گیا، اور اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا، تو جو انہوں نے قبول کیا، اور 400 درم آپ کا حق میں جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ عمر آپ کی جو ہے 20 سال تھی، آپ کا نام برہ تھا، تبدیل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جویریہ رکھا۔ آپ کا وصال 56 ہجری کو ہوا، اور 65 سال آپ نے عمر پائی، اور آپ کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے، 100 گھرانے۔ اور آپ کی 11ویں زوجہ مطہرہ اور ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی تھیں۔ غزوہ خیبر کے فتح کرنے کے بعد آپ قیدی بن کر آئیں، آپ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبیلوں کی سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کو جب آزاد کیا گیا تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے ساتھ اپنی زندگی جا کر بسر کریں، یا پھر اسلام قبول کر لیں۔ تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے اسلام کو بھی قبول کیا اور اللہ کے رسول کو بھی چن لیا۔ تو یہ آپ کی 11ویں زوجہ مطہرہ تھی۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کی اس میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کا ذکر پاک اور ذکر خیر کیا۔ اللہ رب العزت امہات المومنین کی توجہات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔